سعد عرف ڈکی بھائی لاہور ایئرپورٹ سے گرفتار کر لیے گئے۔ ذرائع NCCIA کے مطابق سعد عرف ڈکی بھائی کے خلاف مختلف الزامات کے تحت انویسٹیگیشن۔ مشہور یوٹیوبر ڈکی کو سائبر کرائم کی طرف سے اریسٹ کیا گیا ہے، اور اس بار ان کو اریسٹ کرنے کی وجہ کوئی اسلحے کی نمائش یا پھر کوئی بیان نہیں، بلکہ اس بار ان کو اس لیے اریسٹ کیا گیا ہے کہ یہ کچھ ایسی ایپس کا استعمال کر رہے تھے کہ جو پاکستان میں بین ہیں یا پھر اللیگل ہیں، اور ان ایپس کا استعمال دنیا بھر میں اللیگل ہے، اور وہ ان ایپس کے ذریعے 2 نمبری سے پیسہ بنانا چاہ رہے تھے۔ کچھ بیٹنگ ایپس ہوتی ہیں کہ جن کا نام شاید آپ نے پہلے سنا ہو، اور ان اللیگل ایپس کے استعمال کی وجہ سے ڈکی کو گرفتار کیا گیا ہے، اور ان سے ان کا موبائل بھی لے لیا گیا ہے، اور اب ان کا موبائل بھی چیک کیا جائے گا اور ظاہری طور پر ان سے وضاحت بھی مانگی جائے گی۔ تو ڈکی رہا تو ہو جائے گا کیونکہ اس کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے۔ تو اس خبر سے کچھ ایسے میسیجز ہیں کہ جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، خاص کر ان لوگوں کو کہ جو زندگی میں بہت زیادہ پیسہ بنانا چاہتے ہیں، یا جن کے لیے ڈکی وغیرہ انسپیریشن ہے۔ دوستو، زندگی میں بہت زیادہ پیسہ بنانا ضروری نہیں ہے، بلکہ پیسے سے کہیں زیادہ یہ ضروری ہے کہ آپ کی جو لائف ہے وہ کمفرٹیبل ہو، اس میں سکون ہو، یعنی کہ جو آپ کی زندگی ہے وہ عزت والی ہو، لوگ آپ کی عزت کرتے ہوں۔ اور اگر آپ شہرت بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے پیچھے بھی کوئی ایسا کام ہو کہ جو آپ کے لیے مشکل پیدا نہ کرے، یعنی کہ آپ کو مشکل میں نہ ڈالے، یعنی کہ آپ کی فیملی کے لیے کسی ڈس آنر کا باعث نہ بنے، آپ کی عزت خراب نہ ہو۔ پیسہ کمانا اتنا مشکل نہیں، بلکہ لوگ صحیح طریقوں سے بھی بہت زیادہ پیسہ بنا رہے ہیں، لیکن آپ کا کام کچھ اس طرح کا ہو کہ آپ بے شک اس کام سے کم پیسہ بنا رہے ہوں، لیکن معاشرے میں آپ کی عزت ہو۔ تو یہاں پر ان لوگوں کے لیے میسج ہے کہ جو ان کو دیکھ کر انسپائر ہوتے ہیں۔ تو اب ان کو جن ایپس کی وجہ سے حراست میں لیا گیا ہے تو وہ یہ ایپس ہیں کہ جو ڈائریکٹلی جوئے کو پروموٹ کرتی ہیں۔ تو یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ ایسے لوگ کہ جو جوئے کو پروموٹ کر رہے ہیں، تو ان سے آپ یا آپ کے بچے انسپائر ہو رہے ہیں، تو پھر آپ سوچیں کہ آگے چل کر کل کو آپ یا آپ کے بچے بھی ایسے کام کریں گے۔ تو یہاں پر یہ سوچنے کی بات ہے، اور شاید یہاں پر آپ اس بات کو بھی نہ جانتے ہوں کہ کوئی پراکسی وغیرہ کا یوز کر کے ٹک ٹاک پر لائیو بیٹھنا بھی پاکستان میں بین ہے، اور یہ ایک اللیگل کام ہے، اور یہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا کے اور بھی بہت سارے ممالک میں بین ہے، کیونکہ اس میں اور بھی بہت سارے فیکٹرز انوالو ہوتے ہیں۔ آج کل بہت سارے لوگ یہ دیکھ کر انسپائر ہو رہے ہیں کہ فلاں یوٹیوبر نے یا پھر فلاں شخص نے 12 کروڑ کا گھر خرید لیا، 10 کروڑ کی گاڑی خرید لی، یا پھر وہ شادیوں پر پیسہ اڑا رہا ہے، لیکن یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ اس پیسے کے آنے کا سورس کیا ہے، یعنی کہ وہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، کہیں اس کا سورس کوئی حرام کمائی تو نہیں۔ اور آج اس دور میں یعنی کہ 2025 میں جو سب سے بڑے چیلنجز ہیں پاکستان میں، جو پیرنٹس کو ہیں، ہماری نوجوان نسل کو ہیں، اور ٹین ایجز کے بچوں کو ہیں، تو وہ سب سے بڑے چیلنجز کیا ہیں؟ تو ان میں ایک بے حیائی، اور دوسرا جو ہمیں پیسے کمانے کی لت لگ گئی ہے، اور تیسرے نمبر پر یہ انفلوئنسرز ہیں، یعنی کہ ٹک ٹاکر کلچر۔ تو یہ 3-4 وہ چیزیں ہیں کہ جو آپ کی زندگی کو برباد کر رہی ہیں، لیکن آپ کو اس بات کا اندازہ نہیں۔ اور ایسی چیزیں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہو رہی ہیں کہ جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا تھا۔ تو آپ سوچیں کہ اسلام کے نام پر بننے والے ملک میں کیا کیا نہیں ہو رہا اس وقت، اور یہ ایلیٹ کلاس کے لوگ زیادہ پیسے کمانے کے چکروں میں اپنی آخرت کو بھول چکے ہیں۔ لیکن آپ خود کو اور اپنے بچوں کو ایسی چیزوں سے بچا لیں۔ آپ خود سوچیں کہ اتنا بڑا یوٹیوبر کہ جسے ابھی گرفتار کیا گیا ہے، تو وہ ملک میں کیسی کیسی چیزوں کو پروموٹ کر رہا تھا۔